فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں میری جلالت و تقدس اور کبریائی کی مجھے قسم، جب تک تیری بات کو حتمی بات نہیں مان لیتے یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں. اور اللہ کے رسول کی بات حدیث، تیرے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لے یہ مومن ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کا فیصلہ جو ہے، آپ کی زبان سے نکلے الفاظ جو ہے وہ حدیث ہے. حدیث محلل بھی ہے محرم بھی ہے. حلال وہ چیز ہوگی جس کو قرآن نے حلال کہا ہے، جس کو حدیث نے حلال کہا ہے. حرام وہ چیز ہوگی جس کو قرآن نے حرام کہا ہے، جس کو حدیث نے حرام کہا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ کے پیغمبر تو آئے ہی ہیں تو پاکیزہ چیزوں کو حلال کہنے کے لیے اور خبائث کو حرام کہنے کے لیے. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، جس کو حدیث نے حلال کہا ہے وہ حلال ہی رہے گی، کسی کے کہنے سے حرام نہیں ہوگی. اور جس کو حدیث نے حرام کہہ دیا ہے، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دے دیں وہ حرام ہی رہے گی. حدیث جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ کل کائنات کے لیے آئیڈیل ہے تو وہ حدیث ہی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول کو پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے. نمونہ کس چیز کا؟ آپ کی بات بھی نمونہ ہے، وہ بھی حدیث. آپ کا عمل و کردار بھی نمونہ ہے، وہ بھی حدیث. ہدایت یافتہ ہی نہیں ہو سکتا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جب تک اللہ کے رسول کو مانو گے نہیں اس وقت تک تمہیں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی. کس بات کو مانیں گے؟ یا تو آپ کی کلام کو اور بات کو مانیں گے، وہ بھی حدیث ہے. آپ کے عمل کو مانیں گے، وہ بھی حدیث ہے. تو حدیث کو جب تک کوئی مانتا نہیں ہے کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں عظمت کا ایک یہ پہلو بھی پیش کیا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن کے لیے یا کسی مومنہ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آئے اور حدیث اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آئے، پھر وہ اپنی من مرضی کرے. جو دو فیصلوں کو نہیں مانتا اس سے بڑے دنیا کی گمراہی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پہ پہرا اللہ کا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے رسول تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے تھے جب تک وحی کا نزول نہیں ہو جاتا تھا. حسان ابن عطیہ اس لیے بیان کرتے ہیں، دارمی کی روایت ہے، کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن. جبریل جس طرح قرآن لے کر آتے اس طرح حدیث بھی لے کر آتے. یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے. وحی جلی قرآن کو کہتے ہیں اور وحی خفی حدیث کو کہتے ہیں.
لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا بوحي ومن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن به. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی بھی سنت پیش کی ہے وحی کے ساتھ. وہی ایک وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف ہوتی تھی اور اسے وہ سنت بنا کے لوگوں کو پیش کر